تو یہاں اللہ رب العزت نے اس چیز کی وضاحت کر دی کہ ابلیس کبھی بھی فرشتہ تھا ہی نہیں. وہ کون ہے؟ بابائے جن، جنوں کا باپ ہے. جس طرح سے آدم علیہ السلام میرے اور آپ کے باپ ہے. سمجھ رہے آپ؟ اور آدم علیہ السلام کی نسل میں ایمان والے اور کافر ہوتے ہیں. ابلیس کافر تھا، اس کی نسل میں بھی ایمان والے اور کافر ہوتے ہیں. تو دیکھیے آپ، فرشتوں پر ایمان میں گڑبڑ کرتے ہیں ہم، اور پتہ نہیں عجیب و غریب کیسے کیسے عقائد فرشتوں کے تعلق سے کبھی کبھار لوگ بیان کرتے ہیں. سن کر بھی کبھی تعجب ہوتا ہے، عجیب و غریب کہ 2 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے سزا دے دی اور عراق میں ایک شہر میں کنویں میں الٹا لٹکا دیا اور وہ قیامت تک الٹے لٹکے ہوئے رہیں گے. سبحان اللہ. اللہ کے فرشتے جن کو چوائس ہی نہیں دی گئی کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. جو رب کہتا ہے وہ کر گزرتے، وہ یفعلون ما یؤمرون، جو ان کا رب حکم دیتا ہے وہ کر گزرتے ہیں. کیوں اللہ ان کو سزا دیں گا؟ وہ کیوں بغاوت کریں گے؟ اور کنویں میں کیوں اللہ تعالیٰ ان کو الٹا لٹکا دیں گا اور قیامت تک کے لیے بولے الٹے؟ تو یاد رکھیے عجیب و غریب عقائد. اور یہ جو فرشتوں کی دنیا ہے اور فرشتوں کا جو انسان سے تعلق ہے، یہ بہت گہرا تعلق ہے. ان کا اور ہمارا رشتہ پیدائش سے شروع ہو جاتا ہے. جب انسان، اللہ کے رسول فرماتے 40 دن کا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو فرشتہ کہتا ہے اے رب کیا لکھوں؟ تو گویا ہمارا تعلق ان سے بڑا گہرا ہے. ماں کے پیٹ سے ہمارا ان سے تعلق ہے، ہماری پیدائش میں وہ آتے ہیں، وہاں لکھتے ہیں. پیدا ہونے کے بعد ہمارے ساتھ زندگی بھر گزارتے ہیں، اعمال لکھتے ہیں. اس کے بعد جو ہے زندگی میں حفاظت کے لیے ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے موت کے وقت روح نکالنے آتے ہیں، اور جو ہے قبر سے روز قیامت ہم کو اٹھائیں گے، کافروں کو پکڑ کے دھکے دے کے لے جائیں گے، مومنوں کا اکرام کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جنت اور جہنم کے اندر بھی جو ہے یہ جو ہے اللہ نے منتخب کر رکھے ہیں. تو کوئی جنت میں خدمت کے لیے ہوگا، کوئی جہنم میں دھکا دینے کے لیے ہوگا. تو گویا فرشتوں سے انسانوں کا بڑا گہرا تعلق ہے، پیدائش سے لے کر موت، موت سے لے کر حشر اور آخرت تک، مطلب آخرت کی ساری زندگی میں ان سے ہمارا گہرا تعلق. ٹھیک. اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں ان کا ہم سے جو گہرا تعلق ہے، اللہ رب العزت نے کچھ مخصوص کاموں کے لیے ان کو مقرر کر رکھا ہے، منتخب کر رکھا ہے. اور ان کی دنیا یاد رکھیے یہ بہت عجیب اور غریب ہے، انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا. اگر اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ بتاتے تو یہ فرشتوں کی دنیا میرے اور آپ کے لیے سمجھنا ناممکن ہے. یاد رکھیے، اس لیے کہ اس کا تعلق غائب سے ہے، انسین ورلڈ سے ہے، ایک ایسی دنیا سے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے. تو اللہ کی کتاب اور اگر اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں نہ بتاتے تو ان کی دنیا جاننا یا ان کے بارے میں کچھ بھی جاننا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا. یاد رکھیں فرشتوں کی دنیا ایک پاکیزہ دنیا ہے. یاد رکھیں ایک پاکیزہ دنیا اس لیے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، بڑائی بیان کرتے ہیں، اور اللہ کے گھر کا جو آسمانوں میں ہے بیت المعمور اس کا طواف کرتے ہیں. سجدہ تو سجدے میں ہے، رکوع تو کوئی رکوع میں. کسی کو سور پھونکنے کا حکم دے دیا گیا تو بس وہ کھڑا ہے کہ کب اجازت ملے تو میں پھونک دوں. تو جس دن سے بنا ہے اس دن سے لے کر سور پھونکنے تک ویسے ہی کھڑا رہیں گا. تو گویا کچھ مخصوص کاموں کے لیے انہیں اپوائنٹ کر دیا گیا ہے اور وہ اس کے لیے متعین ہے. اور ایک جس کو کہیں گے ایک ان کی جو دنیا ہے ایک بہت ہی پاکیزہ نوبل ورلڈ ہے. یاد رکھیے ایک بڑی پاکیزہ دنیا ہے. اسی طرح جو ہے فرشتوں کو عربی میں جو ہے یا فرشتے کو عربی میں ملک کہتے ہیں. ویسے فرشتہ لفظ جو ہے فارسی سے آتا ہے، اس کو کہتے ہیں ملک، اور ملائکہ یہ اس کی جمع ہے فرشتوں کو جس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ملک یہ لفظ ہے. اور علماء لکھتے ہیں کہ ملک جو لفظ ہے وہ الکا سے آتا ہے جس کا معنی ہے پیغام پہنچانا. چونکہ یہ اللہ کا پیغام انسانوں تک لا کے مطلب انبیاء تک پہنچاتے ہیں، جو ہم تک پھر پہنچاتے ہیں انبیاء، اس لیے ان کو ملک کہا جاتا ہے، پیغام پہنچانے والا. یا کچھ لوگوں نے کہا یہ مالک سے بھی لفظ آتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرشتوں کو کچھ مخصوص کام دے رکھے جس کے وہ ذمہ دار ہے، اس سے بھی بہر مالک سے ملک. بہرحال لیکن زیادہ بہتر جو ہے وہ یہ علماء کہتے ہیں کہ پیغام پہنچانے کی وجہ سے ان کو الکا سے ملک کہا جاتا ہے، اور ملائکہ اس کی جمع ہے. یاد رکھیں ٹھیک، اس لیے کہ اللہ کا پیغام بندوں کو پہنچاتے ہیں. ان پر لانا ہم پر، ایمان لانا ہم پر فرض ہے. میں نے خطبے میں آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی، سورہ بقرہ کی آیت 285 تھی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون. ایمان لائے، آمن رسول ایمان لایا رسول چیز پر، اور ایمان لائے ایمان والے مطلب جو لوگ اس کے اوپر ایمان لائے نبی پر. کن کن چیزوں پر ایمان لائے؟ کل آمن باللہ، سب کے سب ایمان لائے اللہ پر، وہ ملائکتی اس کے فرشتوں پر، وہ کتبی اس کی کتابوں پر، وہ رسولی اس کے رسولوں پر، والیوم الاخر. مطلب وہاں آمن رسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتی وکتبی ورسولی لا نفرق بین احد من رسولی. تو یہاں 4 چیزوں کا تذکرہ ہے، جس میں دوسرے نمبر پہ کیا بیان کیا گیا کہ ایمان لایا رسول، اور ایمان لائے ایمان والے کن چیزوں پر؟ اللہ پر اور فرشتوں پر. اسی لیے میں نے کہا فرشتوں پر ایمان لانا فرض ہے، اور یہ ایمان کے ستونوں میں سے، ایمان کے فاؤنڈیشن میں سے ایک چیز ہے. یاد رکھیے، اور ہمیں فرشتوں پر ویسا ہی ایمان لانا ہے جیسا کہ ہمیں جو ہے حکم دیا گیا ہے. یاد رکھیے. اب فرشتوں پر ایمان کیسا ہونا چاہیے اس کے تعلق سے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں.
جو کہ امام بیہقی نے شعبۃ الایمان میں یہ چیز لکھی کہ فرشتوں پر ایمان کیسا ہونا چاہیے. پھر ان کی دنیا کی طرف بھی بڑھیں گے ہم, چونکہ پہلی چیز تو ہے ان پر ایمان لانا. ایمان لانے کے بعد پھر بہت ساری چیزیں جو بتائی گئی وہ بھی ہے. تو ایمان لانے کے تعلق سے لکھتے اور بیان کرتے, پہلی چیز ایمان لانے میں جو داخل ہے وہ یہ ہے, ایمان کی فرشتے ہیں ان کے وجود کا اقرار کرنا. فرشتوں پر ایمان لانے کا پہلا حصہ کیا ہے کہ ایمان لانا ان کے وجود پر کی فرشتے ہیں, اللہ کی ایک مخلوق ہے, یہ فرشتے ہیں اور یہ بھی اللہ کے بندے ہیں. آگے وہ لکھتے ہیں ان میں سے ہر ایک کو ان کے حقیقی مقام دے. ان میں سے فرشتوں میں سے ہر ایک کو وہ کہتے ہیں ان کا حقیقی مقام دے. ایسا نہ ہو کہ آپ کس کو زیادہ کر دیں کسی کو کم کر دیں, حالانکہ اللہ رب العزت نے کسی اور کو زیادہ اور کسی اور کو کم بتایا. تو ہر کسی کو ان میں سے اپنا اپنا مقام دے. حقیقی ایمان کی وہ اللہ کے بندے ہیں. ایمان لائے ایک شخص کی فرشتے اللہ کے بندے ہیں جیسے جن اور انس ہے. مطلب اللہ نے جنوں کو پیدا کیا, انسانوں کو, فرشتوں کو پیدا کیا, اسی طرح وہ اللہ کے بندے ہیں. انہیں اللہ حکم دیتا ہے, اللہ انہیں حکم دیتا ہے, آرڈر دیتا ہے, اور ان کا حساب بھی لیتا ہے. لیکن وہ حساب اس اعتبار سے نہیں جیسا کہ ہمارا ہوگا گناہ اور نیکی کے اعتبار سے. ان کا حساب لیتا ہے, مطلب ان سے سوال بھی کرتا ہے کہ کیا ہوا میرے بندوں نے کیا کیا, حالانکہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے. تو وہ جو ہے اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں, اللہ ان کا حساب بھی لیتا ہے. وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے خود سے سوائے جس کا اللہ انہیں حکم دے. فرشتے خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو ان کا رب انہیں حکم دیتا ہے. پھر آگے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے انہیں صلاحیت دی ہے, اور وہ کہتے ہیں انہیں موت بھی آ سکتی ہے, لیکن انسانوں کے مقابلے میں یہ بہت لمبی زندگی گزارتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں قیامت کا جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو تمام چیزیں ہلاک ہو جائیں گی, اس میں فرشتے بھی داخل ہیں. تو ان کو موت بھی آتی ہے لیکن کافی لمبی زندگیاں جیتے جنہوں نے انسانوں کے مقابلے میں. ان کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہر جائے. ایسی کوئی بات ان کے تعلق سے نہیں کہنا چاہیے جس کی وجہ سے ایسا ہو جائے کہ اللہ کی ذات میں فرشتہ شریک ہو جائے. اور انہیں معبود نہیں بنانا چاہیے جس طرح سے عرب قومیں اسلام سے پہلے ان کی عبادت کرتی. انہیں معبود, انہیں عبادت کی چیز نہیں سمجھنا چاہیے جس طرح سے عرب کی قوم یا کچھ قبائل لوگ ان کی جو ہے عبادت کرتے اور اس کا عقیدہ رکھتے ہیں. تیسری چیز پھر آگے لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اس بات کا ماننا کہ ان میں سے کچھ پیغمبر یعنی وہ ہے جو اللہ کا پیغام انبیاء تک پہنچاتے ہیں. ان میں سے کچھ رسول ہیں, پیغمبر ہے یعنی اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں, جس کو اللہ چاہتا ہے انسانوں میں سے اس کے پاس وہ لا کر پہنچاتے ہیں. ان میں سے کچھ اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے, انشاءاللہ آگے تفصیلات آئیں گے, اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے جو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے, تو کچھ اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے, اور جو صفوں میں کھڑے رہتے ہیں. کچھ فرشتے ایسے کہ صفوں میں کھڑے انتظار کرے اللہ کے حکم, صفوں میں کھڑے رہتے ہیں. اور جو جنت اور جہنم کے نگہبان ہیں, جو جنت اور جہنم کو دیکھ بھال کرتے ہیں اور اس کے نگہبان ہیں. پھر آگے لکھتے ہیں دیکھ بھال کرتے ہیں, اور کچھ انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اسی طرح کچھ بادل کو ہانک کر لے جاتے ہیں بارش کے لیے, اور جو ہے یہ سب کا تذکرہ وہ لکھتے ہیں قرآن کے اندر موجود ہے. تو یہ چند باتیں تھی جو امام بیہقی نے شعبۃ الایمان میں ان پر ایمان کے تعلق سے. تو ہمیں بھی چاہیے ان نکات کو جو میں نے کہے اس پر غور کریں اور اس پر ہم بھی ویسا ہی عقیدہ رکھیں جیسا صحابہ نے اس معاملے میں عقیدہ رکھا. آگے آئیے اب فرشتوں کے جسمانی اوصاف کی طرف چلتے ہیں. فزیکل کیریکٹرسٹکس جو ان کے کتاب اور سنت میں بتائے گئے, کیسے رہتے ہیں, کیسے دکھتے ہیں, کیا معاملات ہیں, وہ دیکھیں گے. پھر اس کے بعد دیگر 4 حصوں میں نے تقسیم کیا اس درس کو. 4 چیزوں میں سے پہلا حصہ ہے جسمانی اوصاف, فزیکل کیریکٹرسٹکس فرشتوں کے تعلق سے, جس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ان کی پیدائش. تو ان کی پیدائش کے تعلق سے صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا اللہ رب العزت نے ان جو ہے جنوں کو آنکھ سے پیدا کیا, فرشتوں کو نور سے پیدا کیا, اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جس کا تمہیں ذکر کر دیا گیا ہے. مطلب قرآن میں اس کا ذکر ہے, اور آدم مٹی سے بنے. تو فرشتوں کو اللہ رب العزت نے نور سے پیدا کیا. تو فرشتے نوری مخلوق ہے, جن ناری مخلوق ہے آنکھ سے بنے, اور انسان خاکی مخلوق ہے, مٹی سے بنا ہوا ہے, خاک سے بنا. تو وہ نور سے پیدا کیے گئے, اس وجہ سے ہم ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے, لائٹ, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں پیدا کیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف کاموں کے لیے پیدا کیا. جیسے کہ ہم جانتے ہیں بہت سارے فرشتے بارش برسانے کے لیے کچھ خاص فرشتے ہیں, زندگی جو دالو پھونکتے ہیں خاص فرشتے ہوتے ہیں,
روح نکالنے کے لیے خاص فرشتے ہوتے ہیں، نام اعمال لکھنے کے لیے خاص فرشتے ہوتے ہیں، جنت کو سنبھالنے کے لیے خاص فرشتے اور ان کے لیڈر سردار بھی ہے، جہنم کو جو ہے لوگوں کو پھینکنے اور دہکانے کے لیے خاص فرشتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو کچھ مخصوص کاموں کے لیے پیدا کیا، نور سے پیدا کیا، اور اسی طرح جو ہے یہ کب پیدا ہوئے؟ یہ انسان کی پیدائش سے، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیدا ہوئے، لیکن کب اس کی تفصیلات ہمیں نہیں ملتی ہے۔ لیکن اتنی بات تو طے ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ پیدا ہو گئے تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرما رکھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور اللہ رب فرماتا اور تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا، ایسے لوگ، ایسی نسل جو ایک کے بعد ایک آتی جائیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے تعلق سے خبر دی۔ اس سے ہی پتہ چلا یہ ہماری پیدائش، مطلب آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیدا ہوئے، لیکن کب واللہ عالم ہم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، یہ بات اس آیت سے طے ہو گئی۔ اب یہ کس چیز سے پیدا کیے گئے؟ یہ تفصیلات میں رکھ چکا ہوں کہ یہ نور سے پیدا کیے گئے، اور اسی طرح جو ہے چونکہ وہ نور سے پیدا ہوئے، ہم ان کو ان کے حقیقی شکل میں، ریئل فزکس میں، یا جو ہے ریئل جو ہے اس میں ہم ان کے شیپ یا اس میں سائز میں یا فزیکلی ان کو حقیقت میں ہم دیکھ نہیں سکتے، سوائے جب اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے اور وہ انسانی شکل لے کر آتے ہیں تو تب انہیں کوئی دیکھ سکتا ہے۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جبرائیل علیہ السلام کچھ مواقع پر آئے، کچھ باتیں کی، اور جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جبرائیل ہے، تو وہ انسانی شکل لے کر آئے تھے، ایک صحابی کی شکل میں وہ آتے تھے۔ تو ہم فرشتوں کو چونکہ وہ نور سے بنے ہیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، سوائے اس کے کہ اللہ رب العزت انہیں اجازت دے تو وہ شکل لیتے ہیں، اور پھر جب شکل لیتے ہیں انسانی، اس انسانی شکل میں کچھ لوگوں نے انہیں دیکھا ہے، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے۔ اور اس امت میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص ہے جس نے فرشتے کو یا فرشتوں کو حقیقت میں دیکھا ہے۔ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کسی نے بھی فرشتوں کو ان کے حقیقی شکل میں نہیں دیکھا، اور آپ نے خود ماں عائشہ کو فرمایا رضی اللہ عنہا کو کہ میں نے جبرائیل کو 2 مرتبہ ریئل جو ہے شکل میں، حقیقی شکل میں دیکھا ہے۔ پہلی مرتبہ جب وہ وحی میرے پاس لے کر آئے تب دیکھا ہے، اور جب وحی لے کر آئے جب میں نے دیکھا تو زمین سے لے کر آسمان تک سب بھر گیا تھا جبرائیل علیہ السلام سے، کچھ نہیں دکھ رہا تھا اس کے علاوہ، اتنے بڑے ہیں۔ اور دوسری بار میں نے جبرائیل کو سدرۃ المنتہا معراج میں دیکھا حقیقی شکل میں۔ تو اس امت سے فرشتوں کو کسی نے حقیقی شکل میں نہیں دیکھا، سوائے جب وہ انسانی شکل میں آئے، یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے حقیقت میں جو ہے ایک فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یاد رکھیے، باقی نے انہیں نہیں دیکھا، اس بات کو جو ہے آپ یاد رکھیں۔ اور جو روایت میں نے آپ کو بیان کی کہ میں عائشہ کو اللہ کے رسول فرمایا میں نے جبرائیل کو جب دیکھا، تو روایت کے الفاظ اس طرح سے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یہ بہت بڑے ہوتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے تعلق حدیث میں عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ سے فرمایا میں نے انہیں 2 مرتبہ دیکھا، جب وہ نازل ہوئے تو وہ آپ فرماتے کہ زمین سے آسمان تک ان کا خط تھا، مطلب جو نیچے سے اوپر تک جو دیکھ سکتے تھے صرف اور صرف جبرائیل علیہ السلام ہی نظر آ رہے تھے۔ تو گویا فزیکل ان کا جو جس کو حیت، کیفیت جسمانی ہے، بہت بڑے ہوتے ہیں، جس میں سے جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے اتنے بڑے تھے کہ زمین سے لے کر آسمان تک، اور آپ سے فرماتے ہیں ان کو 600 پر تھے جبرائیل علیہ السلام کو، اور وہ پروں میں سے جب میں نے دیکھا تو ہیرے اور موتی جو ہے جھڑ رہے تھے۔ تو بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے کوئی انسان لیکن اپنی آنکھوں سے انہیں نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا مجھے اجازت ملی جب میں معراج گیا تو مجھے اجازت دی گئی کہ عرش کے جو فرشتوں نے 8 جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان میں سے ایک فرشتے سے بات کرنے کی مجھے معراج میں اجازت ملی۔ آپ نے کیا فرما رہے ہیں؟ میں جب معراج گیا تو مجھے عرش کو جو فرشتے اٹھائے جن کی تعداد 8 ہے، ایک فرشتے سے مکالمہ بات کرنے کی اجازت ملی۔ تو آپ نے فرمایا جب میں نے اسے دیکھا تو اس فرشتے کی کان کی لو، ایئر لوب، کان کی لو سے لے کر کاندھے تک کا فاصلہ ایک پرندے کے اڑنے کے 700 سال کے برابر تھا، 700 ایئرس۔ کان سے لے کر کاندھے تک کا فاصلہ اس ایک فرشتے کا جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے، سبحان اللہ، کان سے لے کر کاندھے تک 700 سال اگر پرندہ اڑے
تو اس کے برابر ڈسٹینس کور ہوگا جو اس کے کان سے لے کر کاندھے تک تھا. میں نے تھوڑا سا حساب کتاب کیا اس کو دنیاوی اعتبار سے. دنیا کے اندر جو پرندہ ہے ایک چیل ہوتی ہے جس کو فیلکن پیریگرین کہا جاتا ہے. ایک چیل ہے جو دنیا کی سب سے تیز رفتار چڑیا ہے. 320 کلومیٹر پرتی جو ہے پر آور کی سپیڈ سے جو ہے اڑتی ہے. 320 کلومیٹر جو ایک گھنٹے میں سفر کر لیتی ہو, اور اگر ڈائیو مارے تو 500 زیادہ کلومیٹر کی رفتار سے نیچے آتی ہے. لیکن جب اڑتی ہے تو 320 کلومیٹر ایک گھنٹے میں سفر کرتی ہے. تو میں نے سوچا چلو اس پرندے کی رفتار سے تھوڑا سا حساب کرتے ہیں. تو اگر وہ پرندہ 320 کلومیٹر کی رفتار سے اگر 700 سال تک اڑے گا تو وہ جو ہے 196 کروڑ 22 لاکھ اور 40 ہزار کلومیٹر کا سفر طے کریں. مطلب 1.96 بلین کلومیٹر سے ایک رف حساب کریں تو 196 کروڑ 22 لاکھ 40 ہزار کلومیٹر کا سفر ہوگا. پھر اگر یہ تو کاندھے ایک ہوا, پھر میں نے دوسرا حساب لگایا, یہ بھی تو اتنا ہی ہوگا کاندھا جیسے انسان کا ہوتا ہے عام طور سے, اور یہ کاندھے سے بیچ میں جو حصہ ہوتا ہے وہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے, برابر ہوتے ہیں یہ اور سر کا حصہ. تو اگر تینوں کو ملا لیا جائے تو ملٹیپلائی بائی 3 کر دیا جائے تو ہوتا ہے 588 کروڑ 66 لاکھ 20 ہزار کلومیٹر صرف فاصلہ ہے دو کاندھے کا. شولڈرز ہیلتھ کلب بہت سے لوگ جاتے ہیں, اور ہم سب جانتے ہیں شولڈرز کے مقابلے میں جسم 6 گنا اور بڑا ہوتا ہے, 6 ٹائمز اور ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. مطلب جتنا ایک انسان کا شولڈر ہوتا ہے اس کے مقابلے اس کا جسم 6 گنا اور بڑھ جاتا ہے, مطلب ہائٹ زیادہ ہوتی ہے وڈتھ کے مقابلے میں. تو صرف ایک فرشتہ جو عرش کو اٹھایا ہوا ہے, اگر 320 والا حساب اگر درست ہے تو وہ جو ہے 588 کروڑ صرف کلومیٹر کا اس کا صرف کاندھا ہے, جس جو اس کا کتنے بڑے سبحان اللہ. اور اگر دنیا سے سورج کا اگر موازنہ کیا جائے تو 150 کلومیٹر سے 150 کروڑ کلومیٹر معاف کر سورج, یہ اس سے بھی زیادہ ہے اتنا ڈسٹینس. اور دنیا کی سب سے اونچی عمارت 800 میٹر کی ہے, صرف 800 میٹر, 1 کلومیٹر کی بھی نہیں ہے. برج خلیفہ دبئی میں 800 میٹر, ٹھیک ہے. اب اندازہ لگے 800 میٹر کیا ہوتا ہے, یہاں سے سورج کا فاصلہ 150 جو ہے کروڑ کلومیٹر کیا ہوتا ہے, اور صرف ایک کاندھا جو ہے 588 کروڑ جو ہے کلومیٹر صرف چوڑا ہے, اور ایک فرشتے کا صرف کاندھے کا ہی سائز ہے. سبحان اللہ. تو بہت بڑے ہوتے ہیں, ان امیجنیبل سمجھو ان کی ہائٹ ہوتی ہے, مطلب ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ان کی کیفیت اور حیت کا, فزیکل سٹرکچر کا. یاد رکھیے. تو پھر آپ سے فرماتے ہیں مجھے ایک فرشتے سے بات کرنے کی اجازت ملی, اور جب میں نے اس سے بات کی تو اس کا یہ فاصلہ صرف کان سے لے کر کاندھے تک 700 سال کی ایک پرندے کی مسافت جو طے کرتا اتنا اس کا فاصلہ. تو اس سے اندازہ بہرحال ہوتا ہے کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے یہ جو ہے پر بھی ہوتے ہیں, ان کو اللہ رب العزت سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 1 میں فرماتا کہتا ہے, اور اس آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہے, اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں جو ہے سزاوار ہے, لائق اور زیبا ہے, جو آسمان اور زمین کا جو ہے پیدا کرنے والا ہے, اور جس نے 2-2 3-3 اور 4-4 پروں والے فرشتوں کو جو ہے اپنا پیغمبر جو ہے بنانے والا ہے. مخلوق میں سے جو چاہے زیادتی کرتا ہے, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہاں کا اللہ نے فرشتوں کو بنایا, پر ہوتے ہیں 2-2 3-3 4-4, اس سے زائد بھی, اس لیے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ ان کو 600 پر تھے, 600 ونگز. یاد رکھیں. تو فرشتوں کی فزیکل کیفیت میں یہ بھی ہے, جسمانی کیفیت میں اوصاف میں ان کو پر ہوتے ہیں, بہت بڑے ہوتے ہیں, نور سے اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا. اسی طرح فرشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں, یہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا 600 پر تھے, اور پروں میں سے ہیرے اور موتی ان کے جھڑ رہے تھے. یہ بہت خوبصورت ہوتے. اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ یاد کیجیے. جب اس عزیز مصر کی بیوی پر لوگوں نے کہا کہ کیسی عورت ہے, اپنے غلام پہ بری نظر ڈالی, تو اس نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا, ساری دوسری عورتوں کو بٹھا دیا ہاتھ میں چھری دے کر, اور یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف گزر جاؤ. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب گزرے تو ان عورتوں نے جو سبزیاں کاٹ رہی تھی کیا کہا, اللہ نے اس بات کو قرآن میں دہرایا, اور اللہ فرماتا ہے وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ان عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہا کہ یہ تو کوئی انسان نہیں ہو سکتے, یہ تو جو ہے کوئی بزرگوار فرشتہ ہے. تو اس قول سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے خوبصورت ہوتے ہیں. اسی لیے جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ان عورتوں نے دیکھا تو کہا یہ تو کوئی فرشتہ ہے, بزرگوار فرشتہ. تو اس سے پتہ چلا وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں. یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے یہ کھاتے اور پیتے نہیں ہیں, جس کے تعلق سے اگر واقعہ پڑھنا ہے تو جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتے آئے تھے,
ان کو خوشخبری دینے اسحاق علیہ السلام کی اور یہ بتانے کہ قوم لوط کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ان فرشتوں کا واقعہ سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 آیت نمبر 24 سے لے کر 28 میں اللہ نے بیان کیا، جس میں جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ایک بچڑا پیش کیا ذبح کر کے تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا کھانے، تو اس سے پتہ چلا فرشتے کھاتے اور پیتے نہیں ہیں۔ اسی طرح وہ مذکر اور مؤنث نہیں کہلائے جا سکتے، ان کا جینڈر ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے، چونکہ وہ ایک ایسی دنیا میں ہے جن کے تعلق سے ہم نہیں جانتے۔ ہاں ہماری دنیا میں تو میل فیمیل جیسی چیزیں ہوتی ہیں، مذکر مؤنث جینڈرز ہوتے ہیں، لیکن ان کے تعلق سے کسی جینڈر کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کتاب و سنت میں ان کی کوئی جینڈر کی تفصیلات نہیں دی ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے دیے گئے کام اور عبادت کرتے ہوئے کبھی تھکتے نہیں، کبھی اللہ نے جو کام دیا، جو عبادت دی، اس کام کرنے سے کبھی تھکتے نہیں ہیں، جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 20 میں فرما رکھا، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، کہ وہ صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور سستی نہیں کرتے۔ تو گویا اللہ نے اگر کسی کو تسبیح دی تو وہ صبح اور شام تسبیح کرتے ہیں اور کبھی تسبیح کرنے میں نہ سستی کرتے ہیں اور نہ ہی تسبیح کرنے سے وہ کبھی تھکتے ہیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے اسرافیل علیہ السلام کے تعلق سے جو آتا ہے، جو کہ ایک فرشتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسرافیل علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا اور بنا کے ایک کام دے دیا کہ سور پھونکنا ہے، تو آپ وسلم فرماتے ہیں ان کا منہ سور کے قریب ہے، سور کو ایک بجنے والی چیز ہے جو سینگ کی طرح ہوتی، پیچھے چھوٹی آگے بڑی، اور جو ہے وہ منہ نزدیک ہے اور نظریں اللہ رب العزت کے عرش کی طرف ہے کہ کب اللہ حکم دے دے اور مجھے پھونک مارنا پڑے، اور جب سے پیدا کیے گئے تب سے کھڑے ہیں، مطلب جب سے دنیا بنی تب سے کھڑے لے کر قیامت تک کھڑے رہیں گے اور ایک بار بھی پلک نہیں ماریں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے رب کا حکم آ جائے۔ کیسے کام کرتے اللہ کا کہ جب سے بنے کھڑے ہیں، سور کے قریب منہ ہے، اور جب سے بنے ہیں تو قیامت تک اللہ کے عرش کی طرف ٹیڑھی منڈی کر کے دیکھ رہے ہیں اور پلک بھی نہیں مارتے ایک بار۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے جو کام دیا نہ کرتے ہوئے تھکتے ہیں، نہ کسی قسم کی نافرمانی کرتے ہیں، سجدوں میں ہے تو سجدے میں ہیں، تسبیحات بیان کرے تسبیحات بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح جس کو جو کام دیا گیا ہے وہ اپنا اپوائنٹڈ کام کرتے ہیں۔ اب ان کی رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ تو فرشتے آسمانوں میں رہتے، یاد رکھیں، اس لیے کہ جب بھی فرشتوں کا تذکرہ آتا ہے اترنے کے لفظ قرآن میں آتے ہیں، فرشتہ اترا مطلب اوپر تھا، کبھی اوپر تھا مطلب آسمان میں، تو فرشتے آسمانوں میں رہتے ہیں۔ ان کی تعداد کتنی ہے ہم نہیں جانتے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان میں ایک بیت المعمور جیسا ہمارا کعبہ ہے دنیا میں، ویسے ہی 7ویں آسمان پر بیت المعمور نامی ایک گھر اللہ کا، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور طواف کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70,000 فرشتے اس میں روز عبادت کرتے ہیں اور ان کا دوبارہ نمبر کبھی نہیں آئے گا۔ 70,000 فرشتے روز اس گھر میں طواف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور ایک دن کے بعد جب چلے جاتے 70,000 تو نیکسٹ ٹرن ان کا قیامت تک نہیں آنے والا ہے۔ یہ ان کی تعداد ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں کہ روز قیامت جہنم میدان محشر میں کھینچ کر لائی جائیں گی، حشر کے میدان میں لائی جائیں گی، جس کے 70,000 سیکشنز ہوں گے، 70,000 حصوں میں تقسیم ہوں گی عذابات کے اعتبار سے۔ ہر سیکشن کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لائیں گے، مطلب ایک سیکشن کو 70,000 پل کریں گے، اور 70,000 ایسے سیکشن ہیں، 70,000 کو 70,000 سے ضرب دے دیجئے تو ہوتا ہے، اس کا حساب لگا لے تو 490 کروڑ ہوتا ہے۔ تو گویا یہ لاتعداد ہے، بہت کثیر تعداد میں ہے۔ کتنے ہیں واللہ عالم، ہم نہیں جانتے۔ اگر یہ بھی حساب لگا لے کہ ایک آدمی کے نام نامہ لکھنے کے لیے 2 ہے تو بھی تعداد کتنی ہو جاتی ہے اندازہ لگا لیجیے، سمجھ رہے آپ؟ تو بہرحال بہت تعداد ہے۔ ان میں سے کچھ فرشتوں کے نام مشہور اور معروف ہیں، جیسے کہ ہم جانتے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، مالک جو جہنم کا داروغہ ہے، رضوان جو جنت کے داروغہ ہے، منکر نکیر جو قبر میں سوال کرنے آتے ہیں، اسی طرح ہاروت اور ماروت جو بابل نامی ایک شہر میں آزمائش کے لیے آئے تھے، رقیب اور عتید بول کر علماء لکھتے ہیں یہ وہ فرشتے ہیں جو ہم جو بات کرتے ہیں کیش کر لیتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، لکھ کے رکھتے ہیں، حساب رکھتے ہیں۔ تو بہرحال کچھ کے نام ہم جانتے ہیں، لیکن بہت سارے نام ہمارے جو چلن میں ہیں اس میں سے بہت سارے نام کتاب اور سنت میں، قرآن حدیث میں نہیں ملتے، لیکن چلن میں۔ لیکن یہ وہ معروف نام ہے جو ہمیں نام کے ساتھ، ویسے اگر ملک الموت، موت کا فرشتہ، لیکن نام نہیں، تذکرہ ہے موت کا، ملک الجبال پہاڑ کا فرشتہ، تذکرہ، لیکن نام کیا ہم نہیں جانتے، پہاڑوں کا فرشتہ، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال نام، اتنے نام آتے ہیں۔
اور جو ہے بہت سارے نام چلن میں لیکن وہ ثابت نہیں ہوتے. اسی طرح جو ہے پہلے سور پھونکنے کے بعد یہ بھی ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا کہ تمام کے تمام لوگ جو ہے تمام چیزیں جو ہلاک ہو جائیں گی سوائے تیرے رب کی ذات کے. تو اللہ کو چھوڑ کر سب ہلاک ہو جائیں گے، تو فرشتے اس میں شامل ہیں. تو پہلے سور کے بعد یہ ختم ہو جائیں گے، پھر دوسرے سور کے بعد جو ہے تمام جیسے انسان اٹھیں گے یہ بھی اٹھا لیے جائیں گے. اب ان کے کچھ کیریکٹرسٹکس اوصاف ہم دیکھتے ہیں. پہلی چیز جو ہے یہ بہت باعزت ہوتے ہیں اور فرما بردار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت باعزت اور فرما بردار. اللہ تعالیٰ نے سورہ عبس سورہ نمبر 80 آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرما رکھا کرام بررہ، جس کا معنی ہے جو بزرگ اور پاک ہوتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ یہ جو ہے بہت باعزت اور فرما بردار ہوتے ہیں. اسی طرح بہت حیادار بھی ہوتے ہیں. یاد رکھیں فرشتے بہت حیادار ہوتے ہیں. اسی طرح ان کے تعلق سے صلاحیتوں کے تعلق سے آتا وہ یہ ہے مختلف شکلیں لے سکتے ہیں. فرشتوں کی صلاحیت میں سے ایک صلاحیت ہے مختلف شکلیں لے سکتے ہیں. جیسے مریم علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا تھا، خوشخبری دینے کے اللہ نے ان کو چن لیا ہے دیگر عورتوں پر، دنیا کی تمام عالم کی عورتوں پر، تو وہاں ایک شکل میں آئے تھے. اسی طرح قوموں کو آزمانے کے لیے فرشتے آتے ہیں. لوط علیہ السلام کی قوم کو آزمانے فرشتے آئے، وہ قوم ان کے پیچھے پڑ گئی اور جو ہے گناہ کا جو وہ کرتی تھی گناہ برے کام اس کا حسد کیا اور اللہ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا. تو گویا یہ جو ہے مختلف شکلیں لے سکتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھ لیجیے کہ جن کے پاس فرشتے آتے ہیں ان کا ہر بار نبی ہونا ضروری نہیں. جیسا مریم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے لیکن وہ نبی نہیں. اسی طرح بہت ساری قوموں کے پاس آتے ہیں جن کو آزماتے ایسا ہاروت اور ماروت آئے. اسی طرح یہ قوم لوط کے پاس 2 فرشتے آئے. فرشتے جن کے پاس آتے ہیں نبی ہر بار ہونا ضروری نہیں، لیکن وہ مختلف شکلیں لے سکتے ہیں اللہ جب حکم دیتا ہے اور آتے ہیں. اسی طرح ان کے علم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جو انہیں علم دیا ہے اس چیز کا انہیں علم، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا انہیں علم دیا ہے ان چیزوں کا انہیں علم ہوتا ہے. اسی طرح با ادب اور باقاعدہ ہوتے ہیں، جس کو ہم کہیں گے جو ہے ویل ڈسپلن اینڈ ویل آرگنائزڈ. بہت با ادب باقاعدہ ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کر فرمایا کاش کہ تم اپنی نماز کی صفیں ویسی بناتے جیسے فرشتے نماز کی صفیں بناتے ہیں کہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو اتنے مل کر کھڑے ہوتے ہیں کہ بیچ میں جگہ باقی نہیں رہتی. تو یہ حدیث ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ با نظم فرشتے بہت ویل ڈسپلین ویل آرڈرڈ میں ہوتے ہیں. اس لیے کہ جب صف بناتے ہیں تو ایسی صف بناتے ہیں کہ بالکل ایک کے بازو ایک اور صف میں گیپ نہیں ہوتا. لیکن اس حدیث سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے اور آپ سے حدیث فرماتا کاش تم اپنی صفوں کو ویسا بناتے جیسا فرشتے آسمان میں اپنی صفیں بناتے ہیں کہ جب ایک سے دوسرا کھڑا ہوتا ہے تو بیچ میں جگہ نہیں ہوتی. تو گویا ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ نماز کی حد تک ویل ڈسپلن ویل آرڈرڈ کھڑے ہونا چاہیے اور نماز کی صفیں ایسی بنانی چاہیے جیسے فرشتے بناتے ہیں، ایک آدمی دوسرے پورا لگا ہوا ہو. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر فرمایا اور انس بن مالک فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسی صفوں کا حکم دیتے کہ کاندھے سے کاندھا اور قدم سے قدم لگ جاتا. اب ہمارے پاس عجیب معاملہ ہے، کاندھے سے کاندھا اور قدم سے قدم تو دور، ہر آدمی دوسرے سے 2 3 3 4 4 5 5 6 6 اور ایک بالحج کی دوری پہ کھڑا ہوا ہے. سب کی اپنی اپنی صفیں چلتی، سب کا اپنا اپنا انڈیویجول معاملہ چل رہا ہے نماز کے اندر. جبکہ صفیں کیسی ہونے چاہیے؟ بازو بازو انسان لگ کر کھڑا ہو اور اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے، ایسے کوئی اختلافی معاملہ بھی نہیں ہے. بہرحال سمجھنے کی ضرورت ہے. تو با نظم ہوتے ہیں، بہت ویل ڈسپلین ویل آرڈرڈ ہوتے ہیں. ٹھیک اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے ان کی یہ تعریف بھی جو قرآن کے اندر کی اور فرمایا اور کہا سورہ نمبر 90 آیت نمبر 22 میں وَجَاءَ رَبُّكَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور جو اللہ فرماتا ہے اور تیرے رب آئے گا تو فرشتے صفیں باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے. تو پہلے ویل ڈسپلین ویل آرڈر ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے فرشتے کبھی غلطی نہیں کرتے، فرشتے کبھی غلطی نہیں کرتے، یہ بات یاد رکھیے. ورنہ اس میں بہت ہماری وہ ہوتی ہے کہ فرشتے اور پتہ نہیں کیا کیا قصے اور کہانیاں لوگوں نے بیان کر دی. اور ایک مرتبہ ایک صاحب سنانے لگے اور کہنے لگے دیکھو زیادہ علم حاصل نہیں کرنا، زیادہ علم نہیں. کیوں؟ تو زیادہ علم حاصل کرنے سے انسان شیطان بن جاتا. میں نے کہا انسان شیطان کیسے؟ تو بولے دیکھو میں قصہ سناتا ہوں. شیطان جو تھا نا بولے پہلے فرشتہ تھا، بولے بہت علم حاصل کر دیا، زیادہ علم حاصل کر دیا، جیسے تم لوگ کر رہے آج کل، بولے پڑھ لے رہے یہ کر لے رہے، زیادہ علم حاصل کر لیا. زیادہ علم حاصل کرنے کے بعد کیا ہوا؟ بولے جب اللہ نے حکم دیا تو حکم نہیں مانا تو اللہ نے نکال دیا جنت سے. تو بولے وہ فرشتہ ہے نا اس نے ایک ٹیم بنا لیا بولے اور برے فرشتوں کو جمع کیا اپنے آس پاس. مطلب فرشتہ شیطان بن گیا اور اس نے ایک ٹیم بنایا اور ٹیم بنا کے بولے اپنے ٹیم میں سب برے فرشتوں کو جمع کر لیا اور پھر اس نے فلاں 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 یہ کام کیا، آدم علیہ السلام کو نکالا فلاں. یاد رکھیے ایسی بات نہیں، فرشتے تو کبھی غلطی کرتے ہی نہیں ہیں. وہ تو میں نے پہلے وضاحت کر دی، وہ ابلیس جو ہے کبھی فرشتہ تھا ہی نہیں، وہ شروعات سے جن تھا. یہ الگ بات ہے فرشتوں میں رہتا اٹھتا بیٹھتا تمام چیزیں، لیکن وہ کبھی بھی فرشتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ غلطی نہیں کرتے.
مخصوص لوگوں کے پاس آتے ہیں، یاد رکھیے. جیسا کہ میں نے کہا شکلوں میں آتے ہیں، شکلوں کے علاوہ بھی موجود ہوتے ہیں. انشاءاللہ آگے میرے تفصیلی بیانات ہیں. فرشتے دعا اور بد دعا کس کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے فرشتے کس کے لیے اترتے ہیں، انشاءاللہ اس میں تفصیلات لوں گا. تو انسانوں میں آتے اور جاتے بھی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، انسانوں میں آتے اور جاتے ہیں، غلطی کبھی نہیں کرتے. یہ بات یاد رکھیے، اس لیے کہ اللہ نے سورہ جو ہے تحریم، سورہ نمبر 66 آیت میں 6 میں فرما کہا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کام کرتے ہیں جو ان کا رب انہیں حکم دیتا ہے. یاد رکھیں، تو فرشتے غلطی نہیں کرتے کبھی. اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس کے تعلق سے جو قرآن حدیث میں باتیں آتی، تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد ثنا بڑائی تسبیحات بیان کرتے ہیں، صفوں میں کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، جیسے مسلم کی روایت میں آتا تسبیح بیان کرتے ہیں، صفوں میں کھڑے کی عبادت کرتے ہیں، بیت المعمور کا حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، آسمانوں میں جو ایک گھر ہے اس کا طواف اور حج کرتے ہیں، اللہ سے خوف کھاتے ہیں، بہت ڈرتے ہیں فرشتے، یاد رکھیں. اور اللہ رب العزت نے اس صفت کو فرشتوں کی کہ وہ اللہ کا تقوی ڈرتے ہیں، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت میں 28 سے فرمایا کہا وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ خود جو ہے ہیبت الہی سے جو ہے پریشان ہوں گے روز قیامت. فرشتے بھی ہیبت الہی سے پریشان ہوں گے، تو وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا تقوی عبادت ہے، اس لیے میں نے اس کو اس میں لکھا. اسی طرح فرشتے اور ہمارا تعلق، ابن آدم کا تعلق کیا ہے، فرشتوں کا اور ہمارا تعلق کیا ہے، چند باتیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. تو فرشتے اور آدم کی اولاد کا مطلب ہمارا تعلق کیا ہے، چند باتیں دیکھتے ہیں. پیدائش میں ان کا کردار، سب سے پہلے ہمارا جو پالا فرشتوں سے پڑتا ہے وہ ہماری پیدائش ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے 40 دن، جب نطفہ 40 دن گزار لیتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اللہ کیا شکل دوں، مرد ہے یا عورت ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے حکم دے دیتا ہے اور وہ انسان کو شکل دے دیتا ہے اپنے ہاتھ. تو اللہ سے پوچھتا ہے فرشتہ اللہ کیا شکل دے، اللہ کہتا ہے یہ شکل دے، اور وہ اس کو مرد یا عورت اس شکل میں ڈھال دیتا ہے. تو ہمارا تعلق فرشتوں سے ہماری پیدائش کے پہلے سے ماں کے پیٹ میں شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، پہلا. اسی طرح ہماری حفاظت کرتے ہیں فرشتے، ہماری حفاظت کرتے ہیں، جس کے تعلق سے سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے اس کے پہرے دار انسان کی آگے پیچھے مقرر ہے جو اللہ کے حکم سے ان کی نگہبانی کرتے ہیں. تو گویا فرشتے میری اور آپ کی حفاظت کرتے ہیں. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے قول وہ فرمایا کرتے تھے، جب ان سے کسی نے کہا کہ آپ کو ہم سیکیورٹی دیتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جب تک اللہ چاہیں گا فرشتے میری حفاظت کرتے رہیں گے، جب اللہ نہیں چاہیں گا وہ ہٹ جائیں گے، پھر کوئی میری موت کو روک نہیں سکتا. لہٰذا میری حفاظت کے لیے خاص تمہارے رہ کر کوئی خاص فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ جب تک اللہ چاہیں گا یہ فرشتے حفاظت کریں گے، اور اللہ جب نہیں چاہیں گا وہ ہٹ جائیں گے اور اس کے بعد میری موت آ جائیں گی. سمجھ رہے آپ؟ تو فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں، ساری زندگی ہمارے ساتھ رہتے ہیں. اسی طرح جو ہے انبیاء تک وحی لاتے ہیں فرشتے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تک وحی لے کر آتے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے اس بات کو اللہ رب العزت نے سورہ نمبر 26 آیت میں 193 فرمایا نزل بہ روح الامین، کہ اس فرشتے کو لانے والا ایک امانت دار فرشتہ ہے. روح الامین جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام ہے، روح الامین، امانت دار فرشتہ. تو یہ انبیاء تک وحی لے کر آتے ہیں. اسی طرح لیکن یہ ہر کسی کے پاس، جس کے پاس آتے ہیں وہ نبی ہونا ضروری نہیں ہے، اس کی تفصیلات میں پہلے ڈسکس کر چکا. تو انبیاء تک یہ وحی لے کر آتے ہیں. لیکن یہ بات بھی جاننا ضروری ہے فرشتے ویسے تو دنیا میں آتے ہیں، جیسا کہ شب قدر میں، آج بھی شب قدر ہو سکتی ہے 21 ہے، تو فرشتے دنیا میں آتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح، قرآن نے فرمایا اللہ نے اترتے ہیں اس رات جبرائیل اور دیگر فرشتے. اور کچھ مفسرین لکھتے ہیں چونکہ اس رات اتنے کثرت سے فرشتے اترتے ہیں کہ اسے شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ پیر رکھنے کو بھی فرشتوں کو جگہ نہیں ہے. اس طرح سے تو آتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ بہت سارے کاموں میں یہ باتیں لکھتے ہیں، ایسے قصے بیان کرتے ہیں کہ فلاں کام فرشتے نے کر دیا، فلاں کام فرشتے نے کر دیا. جیسے کوئی صاحب بیمار تھے تو ان کو فرشتہ پانی لا کے پلا دے رہا، اور وہ بھی جبرائیل علیہ السلام لا کے پانی پلا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایسی کام نہیں کرتے فرشتے. کوئی ہے بول رہا کہ ہمارے تمبو فرشتے آ کے باندھ کے چل جا رہے، پروگرام ہو رہا کہیں تو وہ تمبو والے فرشتوں نے کھڑا کر دیا. انسانوں میں سے تو کوئی دعویٰ ہی نہیں کر رہا کہ اس نے بنایا یہ. تو بھیا وہ آتے ہیں، لیکن ایسا ہر کسی کے پاس اور ہر کام کے لیے نہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے. شب قدر کو اترتے ہیں، ٹھیک ہے، رحمت لے کر آتے ہیں، رحمت کے فرشتے جن کو کہتے ہیں، موت لے کر آتے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے لیکن ہر چیز کے لیے نہیں، ٹھیک ہے. تو فرشتے اترتے ہیں، انبیاء تک پیغام لے کے آتے ہیں. اسی طرح فرشتے اچھے خیالات بھی لاتے ہیں انسانوں کے اندر. جس طرح سے برے جن شیاطین برے خیالات وسوسوں کے ذریعے ڈالتے ہیں، اسی طرح فرشتے انسانوں میں اچھے خیالات ڈالتے ہیں. اور اس کے تعلق سے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہر ایک کے ساتھ قارین ہوتا ہے، جن میں سے اور فرشتوں میں سے.
ہر ایک کے ساتھ قارین ہوتا ہے، چپکا ہوا کوئی پیچھے ہوتا ہے ہمیشہ، جنوں میں سے اور فرشتوں میں سے۔ تو انسان جیسے ہی پیدا ہوتا ہے شیطان اپنے گروہ میں سے ایک کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے زندگی بھر کے لیے، اور اسی طرح رحمان اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے ایک فرشتہ لگا دیتا ہے ساری زندگی۔ وہ قارین جو شیطان میں سے ہوتا ہے ساری زندگی وسوسے ڈالتا ہے، اس کی وسوسوں کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ فجر کے ٹائم پر ابھی تو بہت دیر ہے، اذان تو ہوئی، آدھے گھنٹے بعد جماعت کھڑی ہوں گی، سو جاؤ، ارے ابھی تو 2 بال باقی ہے، دیکھ کے چلے جاتا ہوں، آخری رکعت تو کیسے بھی مل ہی جائیں گی 2 بالوں کے بعد۔ وہ وسوسوں کا محسوس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ فرشتے اچھے خیالات ڈالتے ہیں، اچھے خیالات، گڈ تھاٹس ڈالتے ہیں، جیسا ڈیولز شیطان جو ہوتا ہے وہ برے خیالات ڈالتے ہیں۔ تو ہر ایک کے ساتھ جن اور فرشتوں میں سے ایک قارین زندگی بھر ہوتا ہے، وہ جنوں والا برے حکم دیتا ہے اور وہ فرشتوں والا ہمیں اچھی اچھی باتیں کرنے کا حکم دیتا ہے، اچھے خیالات ہم میں لاتا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ابن آدم کے اچھے اور برے اعمال لکھتے ہیں فرشتے، انسانوں کے اچھے اور برے اعمال لکھتے ہیں فرشتے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ رب العزت سورہ انفطار سورہ نمبر 82 آیت نمبر 10 اور 10 سے لے کر 12 میں کہا، اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، اور تم پر نگہبان ہیں کرامن کاتبین، 2 اکرام والے جو لکھتے ہیں۔ کرامن کاتبین کو فرشتے کے نام نہیں ہے، اسے لوگ بولتے کرامن ادھر کاتب ادھر رہتا، ویسا نہیں ہے۔ کرامن کاتبین اکرام والے 2 جو لکھتے ہیں، وہ محافظ ہے انسانوں پر۔ تو ہمارے نام اعمال کو کنٹینیوس لکھتے ہیں اور شفٹس میں لکھتے ہیں، آتے اور جاتے ہیں، حالانکہ اس کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن ابن آدم کو روز قیامت نام اعمال اس کے پروف کے لیے کہ تو نے یہ اعمال کر کے آیا، فرشتے نوٹ کرتے ہیں، اور ان کی شفٹ بھی چینج ہوتی ہے، اور ان کی شفٹ ڈیلی چینج ہوتی ہے فجر اور عصر میں۔ اس لیے آپ نے فرمایا فجر اور عصر کی نماز خاص طور سے پڑھا کرو، ویسے ساری نمازیں فرض ہے لیکن خاص تاکید کی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ شفٹنگ کا ٹائم ہوتا ہے فرشتوں کے، اور میں چاہتا ہوں کہ جب فرشتے شفٹ بدلے تو وہ اللہ سے کہے اللہ میں نے اس کو نماز میں چھوڑ کر آیا، اور جب دوسرے فرشتے آئے شفٹ چینج ہو تو پھر وہ کہ اللہ وہ نماز ہی پڑھ رہا تھا ابھی بھی۔ تو ڈیلی شفٹ کب چینج ہوتی ہے؟ فجر اور عصر میں۔ ویکلی شفٹ ان کی کب چینج ہوتی ہے؟ پیر اور جمعرات۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں، کیوں؟ تو یہ فرشتے شفٹ چینج کرتے ہیں، ویکلی شفٹ، ڈیلی شفٹ فجر اور عصر، ویکلی شفٹ پیر اور جمعرات۔ اس لیے آپ سب جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں جب وہ فرشتے شفٹ میں جائے عمل لے کے تو کہ اللہ روزے کی حالت میں پایا، جب دوسرے شفٹ بدلے تو کہ اللہ روزے کی حالت میں پایا، تو نماز کی حالت روزے کی حالت۔ تو ویکلی شفٹ ہے، اسی طرح منتھلی شفٹ بھی ہوتی ہے اور ایئرلی شفٹ بھی چلتی ہے، خیر تفصیلات کا موقع نہیں ہے۔ بہرحال تو فرشتے نگہبان ہوتے ہیں، اعمال کو لکھتے ہیں، انسانوں کو آزمانے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزمانے بھیجتا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، ایک کوڑی تھا جس کا خراب ہو جاتا ہے، کلر بدل جاتا ہے، ایک دم سفید ہو جاتا ہے، دوسرا فرمایا وہ شخص تھا جو اندھا تھا، اور تیسرا وہ شخص تھا جس کو بال نہیں تھے۔ تینوں کے پاس اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، تینوں کی آزمائش کی۔ کوڑی کے پاس گئے، کہا کہ کیا چاہیے تمہیں، کیا معاملہ؟ اس نے کہا بڑا غربت فلاں ہے، اور اگر اللہ میرا کوڑ کا مرض دور کر دے تو بس اس سے زیادہ تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی اچھی۔ فرشتہ کہتا جا یہ میں کر دیتا ہوں، اور پھر پوچھتا اور کوئی خواہش؟ تو کہتا ہے ہاں مجھے اگر اونٹ مل جاتا ہے ایک تو بڑا ہوتا ہے، وہ کہتا جا یہ خواہش تیری اللہ پوری کرتا ہے، ایک اونٹ دیتا ہے اور اللہ خوب مال و دولت دیتا ہے۔ دوسرے کے پاس جاتا ہے، اس کو جو ہے کہتا ہے تجھے کیا چاہیے، کیا معاملہ؟ وہ کہتا ہے کہ میرا جو ہے معاملہ اگر بینائی آ جاتی تو اچھا ہوتا، بینائی دے دیتا ہے۔ کہتا ہے کیا چاہیے؟ تو کہتا ہے بکری، وہ دے دیتا ہے۔ تیسرے کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کیا چاہیے؟ تو کہتا ہے اگر مجھے بال ہو تو میں بڑا خوبصورت لگوں تو تھوڑا سا اس کا ہو جائے، تو اس کو بال مل جاتے ہیں اور اس کو ایک جانور دے دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ فرشتہ آتا ہے مانگنے کے لیے واپس، جب 2 انکار کرتے اور ایک دے دیتا ہے تو وہ 2 کو پھر وہی حالت میں کر دیتے فرشتے جیسے وہ پہلے تھے۔ تو یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے فرشتے آزمانے کے لیے آتے ہیں، اللہ بھیجتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص اپنے گھر سے نکلا، ایک کسی سے ملنے جا رہا تھا، ایک فرشتہ اور کہا کیا تو اس سے ملنے اس لیے جا رہا ہے کہ تجھ پر کوئی اس نے احسان کیا تھا؟ وہ کہتا نہیں۔ کیا اس لیے جا رہا تھا کہ کوئی قرض ادا کرنا ہے یا کوئی رشتہ داری ہے؟ وہ کہتا نہیں، میں صرف اس لیے ملنے جا رہا ہوں اس شہر سے اس شہر تاکہ میں اپنے مسلمان بھائی سے ملوں۔ فرشتہ کہتا اللہ کو تیری ادا پسند آئی کہ تو خالص اپنے بھائی کو ملنے کی نیت سے نکلا، اللہ نے تیری مغفرت کر۔ تو یہ انسانوں کے آزمائش کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آزمائش کے لیے آتے ہیں، اور بہت ساری روایتوں میں آپ کو واقعات ملے۔ اسی طرح جو ہے ہاروت اور ماروت کا واقعہ تو مشہور ہے،
جو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 میں بیان کیا. جو ایک قوم کے پاس انہیں جادو سکھانے آئے تھے، اس کے ذریعے ان کی آزمائش تھی. انشاءاللہ تفصیلات میرے آخری 2 عنوانات کے اندر آئیں گی، جن اور جادو کی حقیقت میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو وہ آزمائش کے لیے آئے تھے ہاروت اور ماروت، تو گویا انسانوں کو آزمانے کے لیے آتے ہیں. اسی طرح موت کے وقت روح نکالنے آتے ہیں. جب انسان مر جاتا ہے تو فرشتہ روح نکالنے آتا ہے. اسی لیے میں عام زبان میں کئی بار کہتا ہوں، کوئی دعویٰ کرے اس کو فرشتہ دکھ گیا تو پھر اب سمجھ لیجئے معاملہ ختم ہی ہو گیا. فرشتہ دکھا مطلب معاملہ ختم. جانے کا وقت چونکہ ملک الموت ہی دکھتے ہیں انسان، اور جب دکھ جاتے ہیں تو وہ لے کے ہی چلے جاتے، چھوڑ کے نہیں جاتے. ٹھیک ہے، وہ غائب ہے نا، اور غائب جب انسان دیکھ لیتا ہے تو واپس دنیا میں آنے کا چانس نہیں ہوتا. تو ملک الموت یاد رکھیے. اور یہ وہ فرشتے جو گھات لگائے بیٹھے رہتے ہیں، اللہ جب حکم دیتا ہے موت کا آ جاتے ہیں اور اس کی موت نکال کر کبھی انڈیویجول اور بہت سے روایت میں ٹیم ورک بھی کرتے ہیں. بہت ساری فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں. جیسا نیک انسان کو لینے آتے ہیں تو اچھی شکل کے فرشتوں کو ساتھ لاتے ہیں، برے انسانوں کو لینے آتے ہیں تو گندی گندی چہروں کے، جو سخت چہروں کے فرشتوں کو لے کے آتے ہیں، اور نیک انسان کو خوشخبری کے ساتھ نکالتے ہیں. برے انسان کو خوب مار ٹھوک کر جو ہے اس کو خوب مار کے، چونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ٹھکائی کر کے اس کو کہیں گے، خوب پیٹتے ہیں اس کو اور اس کو باہر نکالتے ہیں. اسی طرح جو ہے کچھ فرشتے مقام محشر میں بھی ہوں گے. جیسی خبروں سے گناہگار نکلیں گے وہیں سے مار دھاڑ شروع ہو جائیں گے اور مارتے ہوئے جو ہے محشر کے مقام تک لے جائیں گے. تو بہرحال یہ موت کے وقت آتے ہیں روح نکالنے کے لیے. اسی طرح خبر میں آنے والے ہیں، ہمارا تعلق وہاں بھی ہے. اور خبر میں کیا کریں گے؟ آ کر وہ سوال کریں گے. وہ کون ہے جو 2 سوال کریں گے؟ منکر اور نکیر ہے. اور ایک عجیب بات ہے کہ اگر کبھی کوئی درس جن کا بھی ہوتا، جنوں کا، تو میں سمجھتا اکثر اس میں صرف ڈر رہے ہوں گے، بازو کون آ گیا کہ انہیں تو نہیں ہے، یہ فلاں ہے. یہ حالت. فرشتے جو برکت لاتے ہیں، رحمت لاتے ہیں، زندگی دے کے جا رہے ہیں، موت کے وقت آئیں گے، خبر میں بھی آنے والے، محشر میں بھی آ جائیں گے، جنت کو بھی سنبھال رہے، جہنم کو. ان سے کوئی تعلق قائم کرنا ہی نہیں چاہتے ہم لوگ. سمجھ رہے آپ؟ جنوں سے تو بہت ڈر لگتا، فرشتوں سے نہیں لگتا کبھی ڈر. حالانکہ یہ نگہبان ہے. جن تو نگہبان بھی نہیں نا، وہ خود بھی حساب کتاب ہونے والا ہے ان کا. فرشتے نگہبان ہیں اس لیے کہ ان کا حساب کتاب نہیں، وہ لکھ رہے ہیں، اور جو لکھ رہے ہیں وہ ریکارڈ ہاتھ میں مل جائیں گا. سیدھے ہاتھ والے کامیاب، الٹے ہاتھ والے ناکام. ان سے نہیں ڈر لگتا، ان سے دوستی کرنے کا شوق نہیں ہے. جنوں سے بڑا ڈر لگتا، جنوں سے بڑی دوستی اور پتہ نہیں کیا قبضے میں کر لے رہے اور کیا کر لے رہے. ان سے کرنے کی ضرورت ہے. یہ نگہبان ہے، ان سے دوستی بہت مفید ہے. جنوں سے دوستی کو فائدہ نہیں دیں گے، یاد رکھیے مفید دوست ہیں ہمارے. نہ ان سے ڈر رہا ہے کوئی، نہ ان سے کوئی جو ہے دوستی کا معاملہ ہے، جبکہ حقیقت میں ہونا یہ چاہیے. اب دیکھیے، اگر ہائر اتھارٹی نے کسی کو نیچے لوئر اتھارٹی کو اپوائنٹ کر دیا کہ جا کے سوال کرو، تو کچھ نہ کچھ تو رابطہ ہونا چاہیے پہلے سے. تو فرشتوں سے اگر اچھے تعلقات بنانا ہے تو یہ نیک اعمال کی بنیاد پہ ان سے تعلقات بنتے. باقی رشوت وغیرہ نہیں چلتی ان کی، اوپر نیچے کا نہیں چلتا، 2 نمبر کا نہیں چلتا. ان کو پیور صرف اچھے اعمال چلتے. اچھے اعمال ہے تو یہ خود دوست بن جاتے ہیں، اور برے اعمال ہے تو بس پھر تو وہ برا حال کریں گے. تو قبر میں آ جاتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ سوال اور جواب کرنے. اسی طرح قیامت کے دن آ جائیں گے. جیسی خبروں سے لوگ نکلیں گے فرشتے آ جائیں گے اور پکڑ کے لے جائیں گے، اور گناہ گاروں کو مارتے ہوئے لے جائیں گے. محشر کے اندر ساتھ ہوں گے. اسی طرح جو ہے آخرت میں ہوں گے، آخرت کے اندر بھی ساتھ ہوں گے، چاہے انسان جنت میں جائے یا جہنم میں. فرشتے دونوں میں، فرشتے دونوں میں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے. جو چیزیں ان کو پسند ہے وہ کام ہم نے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ آگے انشاءاللہ میری تفصیل دس ہے فرشتے کس کے لیے اترتے ہیں. ان کا اترنا، ان کا کسی کے پاس آنا باعث رحمت برکت ہے، یاد رکھیے. اور ان کے پاس جو چیز چلتی ہے، جس وجہ سے دوستی کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ اعمال، جن سے ہمارا سب سے کم تعلق ہے. اچھے اعمال جس سے سب سے کم ہمارا تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اچھے اعمال کی بنیاد پہ تو قبر میں آ جاتے ہیں، قیامت میں آئیں گے، محشر میں آئیں گے، جنت میں ہوں گے، آخرت میں، جہنم میں ہوں گے، سب جاؤں گے. ٹھیک ہے. اور فرشتے ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے جو اچھائی اور خیر کے لیے وہ کرتے ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں. اور فرشتے ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں، برائی کی دعا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جو نیک اعمال نہیں کرتے. یاد رکھیں. اور ہم دیکھتے ہیں، میں نے اسے شروع میں کہا، ہم شیاطین سے بہت ڈرتے ہیں. جنوں کا تذکرہ ہو تو کب کبھی چھوٹ جاتی ہے. رات میں اگر گاڑی پہ جا رہا تو ڈرتے، تو میرے ساتھ چل بابا، جنوں کا معاملہ آ گیا آج. وہ ہوتا ہے. فرشتوں کے تذکرے پہ کبھی وہ نہیں تھا، سوائے تھوڑا بہت ڈر ملک الموت سے لگ جاتا ہے. باقی لوگ تو ہم وہ بھی نہیں کر رہے ہیں، جبکہ ان سے دوستی ہونا چاہیے. اور جو چیز ان کو پسند ہے ہم نے بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے بہت مقرب ہوتے ہیں، بہت مقرب. اور خاص طور سے عرش کے پاس جو فرشتے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. عرش کے فرشتے جو سب سے نزدیک ہے وہ مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. مومن مطلب اچھے اعمال جو انسان کرتا ہے، دین پر چلتا ہے،
استغفار، اور میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بہترین استغفار کس کا ہوگا کہ عرش کے حاملین فرشتے جو اٹھے وہ کسی کے لیے استغفار کرے سب سے قریب. ویسے اللہ تعالیٰ کو نہ فرشتوں کی ضرورت ہے نہ کچھ، وہ تو ہمارے دلوں کی حال جانتا ہے، لیکن اس نے ان کو رکھا ہے نا، ان کی باتوں کو، ان کے وسیلوں کو قبول بھی کرتا ہے نا ان فرشتوں. ٹھیک ہے، روز قیامت یہ وسیلہ بھی بنیں گے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا عرش کے فرشتے دعا کرتے. اور دنیا میں جو دلوں میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں اور نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، یہ بھی ہمارے طرف سے نہیں ہوتا. کہاں سے آتے ہیں؟ آرڈر سے اوپر سے آتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. اللہ جب محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلا کر کہتا ہے جبرائیل کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو. ٹھیک ہے، جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے. وہ جا کے فرشتوں سے کہتے ہیں چونکہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے اس نے مجھے حکم دیا میں اس سے محبت کروں، تم سب بھی ان سے محبت کرو. اور فرشتے دنیا میں آ کے اس انسان کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں محبتیں ڈال کے چلتے. تو اچھے اعمال وجہ بنتے ہیں محبت دنیا ملنے کی، اور اس کے لیے فرشتوں کے ذریعے وہ چیز ٹرانسفر ہوتی ہے. نام اعمال بھی ان چیزوں کے ذریعے جاتا ہے. تو ہمیں اگر ان فرشتوں سے تعلقات قائم کرنا ہے، اچھے اچھے اعمال کرنا ہے، تو یہ برکت کے فرشتے، رحمت کے فرشتے، اچھے اچھے خیالات بھی ڈالتے ہیں فرشتے، اور باقی تمام مرحلوں میں استغفار کرتے مومن لیے فرشتے ویلکم بھی کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے جو انسان نیک ہوتا ہے اس کے روح نکالنے کے لیے خوبصورت فرشتے آتے ہیں. نکالنے کے بعد اسے ایک بہت بہترین خوشبودار ریشم کو اس میں لپیٹتے ہیں، پہلے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں. پہلے آسمان پر پہنچنے سے پہلے اس خوشبو کی مہک ایسی پھیل جاتی ہے اس کفن کی، پہلے آسمان کے فرشتے سمجھ جاتے کوئی نیک روح آ رہی ہے، استقبال کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، اس کے ساتھ دوسرے آسمان تک جاتے ہیں اور دوسرے آسمان میں الوداع کر کے واپس آتے ہیں. جس کو عام زبان میں کہوں گا پہچان ہو تو ایسی کہ پہلے آسمان کے فرشتے انتظار کرے اور وہاں سے چل کے دوسرے تک جائے، دوسرے آسمان کے فرشتے ویلکم کرے، دوسرے سے تیسرے پر چھوڑ کر جائے. ہوتا ہے نا کچھ لوگ جو سفر کرتے ہیں، اگر ایئرپورٹ پہ 2-3 لوگ چھوڑنے آئے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، چھوڑنے 2-3 لوگ آئے تو کسی کو ایک بھی چھوڑنے نہیں آتا، بابا جا رہا تو جا، اپنے چل جا جلدی، خوشی ہوتی ہے اس کو. اور 4-5-10 لوگ آ گئے تو بہت اہم آدمی کتنے لوگ جمع ہو گئے اس کے لیے، ہے نا. تو اندازہ پہلے آسمان کے فرشتے ویلکم کے لیے کھڑے، ساتھ مل کر سیکنڈ آسمان تک جا رہے. کیا پہچان. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں پہچان ہو تو پھر ایسی کہ مرنے کے بعد فرشتے انتظار کرے کہ خوشبو آ گئی، اچھا انسان مرا ہے. ویلکم ہو ایک سے آسمان سے دوسرے آسمان تک کوئی چھوڑنے آئے. تو بہرحال یہ فرشتے صرف انہی سے دوستی کرتے ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں. اور جب انسان برے اعمال کرتا ہے، بد اعمالیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، معصیت کے کام کرتا ہے، تو شیاطین پھر اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور پھر بے برکتی، ہے نا، رحمت کی کمی، اللہ کی مغفرت نہیں ہوتی. چونکہ ظاہر سے فرشتے اس کے لیے دعا نہیں کریں گے تو یہ بڑی اہم بات ہے. انشاءاللہ اس آگے آنے والے درس میں فرشتوں کی دعا اور بد دعا کا چونکہ فرشتے جس کے لیے دعا کر دے اس کا تو معاملہ خیر ہوا، اور جس کے لیے بد دعا کر دے اس کا تو بیڑا غرق ہوگا. چونکہ ان کی دعا اور بد دعا بڑی اہمیت کی حامل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے جب کوئی کھانا کھلاتا کہ تمہارے گھر فرشتے نہ دعا دیتے. دوسرا سوال کا حصہ تھا کہ کسی نے بات کی کہ کوئی شخص کے والدہ تھے یا کوئی رشتہ دار تھے اور ان کے پاس فرشتے آئے موت کے تو انہوں نے واپس کر دیا، ابھی نہیں بھائی بعد میں جائیں گے، تو اس کی کیا حقیقت. تو یاد رکھیے ایسا ایک صحیح واقعہ جو روایت میں ملتا وہ ایک ہی واقعہ ہے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے صحیح مسلم کی روایت. موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا ملک الموت، لیکن انسانی شکل میں آیا اور آ کر کہا، اور بغیر اجازت کے آیا. جس طرح سے شریعت محمدیہ میں بغیر اجازت کے کوئی گھر آئے یا جھانکے تو اس کی آنکھ پھوڑ دی جا سکتی ہے، جس پر کوئی قانونی حد قائم نہیں ہوں گی چونکہ اس کی پرائیویسی میں جھانک رہا تھا. اس شریعت میں بھی یہ تھا. تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا فرشتہ بغیر اجازت کے آ گیا، انہوں نے ایک مکہ مار دیا، حدیث میں آتا ہے، جس سے اس کی آنکھ نکل گئی. پھر اس نے کہا کہ میں تو فرشتہ ہوں، روح لینے آیا ہوں. تو جب